باب نمبر 7 باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان ابو عمر القرشی رضی اللہ عنہ کے مناقب۔ فائدہ، ان کا نسب یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف میں جمع ہوتے ہیں، البتہ آبا میں تفاوت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنتی کے لحاظ سے عفان کے درجے میں آتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، ان کی کنیت ابو عمر ہے۔ ترمذی نے باب مناقب عثمان میں کہا ہے ان کی دو کنیتیں ہیں، ابو عمر اور ابو عبداللہ۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا یعقوب بن سفیان نے زہری سے نقل کیا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھا، اور وہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، یعنی یہ روایت مرسل ہے۔ اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ اس کی موت سن 4 ہجری میں ہوئی، اس کی والدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اس سے 2 سال پہلے فوت ہو گئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے۔ فتح الباری ان کا مشہور لقب ذو النورین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومه فله الجنة، فحفرها عثمان، وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بئر روما کھودے گا اس کے لیے جنت ہے، تو اسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھودا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جیش العسرہ کی تیاری کرائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تیاری کروائی۔ فوائد نمبر 1، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کنواں تو پہلے ہی کھودا ہوا تھا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھودنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کنویں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اسے کھودنے کی ضرورت تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اسے کھدوا کر پانی کی کمی دور کر دی۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں کھودنے سے مراد خریدنا ہی ہے، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 3699 میں ابو عبد الرحمن سلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ جب باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی چھت پر چڑھ کر ان کے سامنے چند باتیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی اذکرکم باللہ هل تعلمون ان رومة لم يكن يشرب منها احد الا بثمن فابتعتها فجعلتها للغنی والفقیر وابن السبیل قالوا اللہم نعم۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ روما نامی کنویں سے کوئی شخص قیمت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا، تو میں نے اسے خریدا اور اسے غنی اور فقیر اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی کئی اور چیزیں گنوائیں۔ نمبر 2، وقال من جہز جیش العسرہ، تنگی کے وقت کا لشکر سے مراد غزوہ تبوک کا لشکر ہے، جیسا کہ مغازی حدیث نمبر 4415 میں آئے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3701 میں عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش العسرہ کی تیاری کروائی تو عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لائے اور انہیں آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ 2 بار فرمایا۔ حدیث حسن ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت کا دینار 4.25 گرام سونے کا تھا۔ اس کے مطابق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 4.25 کلو سونا لے کر آئے تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3700 میں عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کی تیاری کے لیے ترغیب دلائی تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان دیے، مگر جامع الکتب التسعہ کے محقق نے اسے ضعیف لکھا ہے۔ حدیث نمبر 3695۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر،
ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور مجھے باغ کے دروازے کے پہرے کا حکم دیا۔ ایک آدمی آیا جو داخلے کی اجازت مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو۔ دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور آیا، وہ بھی اجازت مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور آیا، وہ بھی اجازت مانگ رہا تھا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے ایک مصیبت کے بعد جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حماد نے کہا اور ہمیں عاصم احول اور علی بن حکم نے بیان کیا، دونوں نے ابو عثمان کو سنا، وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کر رہے تھے۔ عاصم نے اس میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے یا اپنا گھٹنا کھول رکھا تھا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو آپ نے اسے ڈھانپ لیا۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3674 میں گزر چکی ہے۔ ہنیتن وقت یا کسی اور چیز کا کچھ حصہ، اصل اس کا ہنوتن ہے، اس کی تصغیر ہنیتن اور بعض اوقات ہنیہتن بنا لی جاتی ہے۔ اللامع الصبیح، حدیث نمبر 3696۔ حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذه فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده، فجلده 80۔ عروہ نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے انہیں بیان کیا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے ان سے کہا: تمہیں اس سے کیا معنی ہے کہ عثمان سے ان کے بھائی ولید کے بارے بات کرو، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے ارادے سے گیا، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے نکلے۔ میں نے کہا: مجھے آپ سے ایک کام ہے اور اس میں آپ کی خیر خواہی ہے۔ انہوں نے کہا: بندے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو میں مڑ کر واپس ان کے پاس آ گیا۔
اتنے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آ گیا. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تمہاری خیر خواہی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی. پھر آپ نے 2 ہجرتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ نے ان کا طریقہ دیکھا. اب بات یہ ہے کہ لوگ ولید کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مگر میرے پاس آپ کے علم میں سے وہ باتیں پہنچی ہیں جو کنواری لڑکی کے پاس اس کے پردے کے اندر پہنچ جاتی ہیں. انہوں نے کہا حمد و ثنا کے بعد بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا. میں ان لوگوں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کی اور آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا تھا میں اس پر ایمان لایا. اور جیسے تم نے کہا میں نے 2 ہجرتیں کی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور آپ کی بیعت کی. پھر اللہ کی قسم نہ میں نے آپ کی نافرمانی کی اور نہ آپ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو فوت فرما لیا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی رہا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی رہا. پھر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، تو کیا میرا اس طرح حق نہیں جیسے ان کا حق تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر یہ باتیں کیا ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچتی ہیں، لیکن تم نے ولید کا جو معاملہ ذکر کیا ہے اس میں ہم انشاءاللہ حق پر عمل کریں گے. پھر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ولید کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور انہوں نے اسے 80 کوڑے مارے. فوائد نمبر 1، معمر کی زہری سے مروی روایت میں جو ہجرت حبشہ حدیث نمبر 3872 میں آ رہی ہے، یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں اپنے ماموں سے بات کرنے سے کیا مانے ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ کے ماموں اس طرح تھے کہ اس عبید اللہ کی ماں ام قتال بنت ابی العیس بن امیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنت عم تھی اور ماں کے رشتہ داروں کو ماموں کہہ دیا جاتا ہے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ اروا بنت قریظ تصغیر کے صیغے سے بن ربیعہ بن خبیب بن عبد شمس تھی. اس کی ماں ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن تھی. کہتے ہیں وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. یہ زبیر بن بکار کا بیان ہے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے ماموں کے بیٹے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی جیسا کہ میں نے کتاب الصحابہ میں وضاحت کی ہے، اور محمد بن حسین مخزومی نے کتاب المدینہ میں روایت کی ہے کہ وہ اپنے بیٹے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئیں اور وہ انہیں قبر کی طرف اٹھا کر جانے والوں میں شامل تھے. ان کے والد جاہلیت میں فوت ہو گئے. فتح الباری نمبر 2، ولید سے مراد ولید بن عقبہ ہے جو عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمر بن امیہ بن عبد شمس کا بیٹا ہے. یہ ولید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں کی طرف سے بھائی تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی امارت سے معزول کر کے اسے کوفے کا امیر مقرر کیا تھا. خلیفہ بننے کے بعد پہلے انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق جیسا کہ حدیث نمبر 3700 میں آئے گا کوفہ کا امیر مقرر کیا تھا. پھر انہیں معزول کر کے ولید کو امیر مقرر کیا. یہ سن 25 ہجری کی بات ہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیت المال کے نگران تھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ مال قرض لیا. انہوں نے ان کے پاس جا کر اس کا تقاضا کیا تو دونوں جھگڑ پڑے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ دونوں پر غضبناک ہوئے اور انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ولید کو بلوایا. وہ اس وقت الجزیرہ کے عرب حصے کے حاکم تھے اور انہیں کوفہ کا امیر مقرر کر دیا. وہ 5 سال کوفہ کے حاکم رہے، بہت سخی تھے. یہ سب طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے. فتح الباری نمبر 3، لوگ ولید کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کے باتیں کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے اسے امیر مقرر کیا گیا تھا. حالانکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ صحابی تھے. وہ 10 مبشرہ سے تھے، اہل شورا سے تھے، فاتح قادسیہ تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امیر مقرر کرنے کی وصیت کی تھی جیسا کہ حدیث نمبر 3700 میں آ رہا ہے. ان میں اسلام میں سبقت، علم و فضل، دین و دانش اور اتباع سنت کی بہت سی خوبیاں جمع تھیں. اس کے مقابلے میں ولید میں ان میں سے کوئی خوبی نہ تھی، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر اوپر بیان ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو معزول کر دیا اور ولید کو ان کی جگہ اس لیے مقرر کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. ولید کے متعلق لوگوں کی
کی باتوں کی دوسری وجہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1707 میں بیان ہوئی ہے۔ ابو ساسان نے کہا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید کو لایا گیا، اس نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر کہا تمہیں اور پڑھاؤں؟ تو اس پر 2 آدمیوں نے جن میں سے ایک حمران مولا عثمان تھے شہادت دی کہ اس نے شراب پی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ انہوں نے کہا اس معاملے کا گرم بھی اس کے سپرد کریں جس کے سپرد اس کا ٹھنڈا ہے۔ اس پر جیسے وہ ان پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا عبداللہ بن جعفر اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ وہ کوڑے مارنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتے جاتے تھے، جب 40 پورے ہو گئے تو کہا رک جاؤ، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مارے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مارے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 مارے، اور سب سنت ہے اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ فتح الباری نمبر 4۔ عبیداللہ بن عدی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے بارے میں جو نصیحت کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3872 میں معمر کی روایت میں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فحق علیک ان تقیم علیہ الحد، آپ پر حق ہے کہ اس پر حد لگائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد میں دیر کا عذر یہ تھا کہ وہ شہادتیں مکمل کرنا چاہتے تھے، اور مدائنی نے شعبی کے طریق سے بیان کیا ہے کہ جب ان کے پاس ولید کے خلاف شہادتیں پہنچی تو انہوں نے اسے قید کر دیا۔ عمر بن شبہ نے اخبار المدینہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 972 میں ابو الضحیٰ تک حسن اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے قصے کا علم ہوا تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاس بلوائیں، پھر اگر گواہ اس کی موجودگی میں شہادت دیں تو میں اس پر حد لگا دوں گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو ابو زینب اور ابو مورع اور جندب بن زہیر الازدی اور سعد بن مالک اشعری نے اس کے خلاف شہادت دی۔ آگے ابو ساسان کی روایت کی طرح بیان کیا، اور اس روایت میں ہے کہ پھر انہوں نے اسے ایک چھڑی کے ساتھ حد لگائی جس کی 2 شاخیں تھیں، جب 40 ہو چکی تو کہا رک جاؤ۔ نمبر 5، اور انہوں نے اسے 80 کوڑے مارے۔ یہ روایت زہری سے یونس نے بیان کی ہے، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3872 میں زہری سے معمر کی روایت میں ہے فجلد الولید 40 کہ انہوں نے ولید کو 40 کوڑے مارے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت یونس کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کی تائید صحیح مسلم حدیث نمبر 1707 میں ابو ساسان کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ انہوں نے 2 شاخوں والی چھڑی کے ساتھ اسے 40 ضربیں لگائیں۔ فتح الباری۔ ایک تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 2 شاخوں والی چھڑی کے ساتھ 40 ضربیں لگائیں۔ دیکھا جائے تو 2 شاخوں والی چھڑی کی 40 ضربیں 80 ضربیں ہوتی ہیں، لہٰذا 40 اور 80 والی دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ نمبر 6، یہ حدیث یہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بیان کے لیے لائی گئی ہے کہ وہ سابقین میں سے ہیں۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی رفاقت اور اطاعت نہایت خیرخواہی کے ساتھ کی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثالث بنے۔ حدیث نمبر 3697۔ حدثني محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا شاذان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم تابعه عبد الله عن عبد العزيز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ عبداللہ بن صالح نے بھی عبدالعزیز سے شاذان کی طرح بیان کیا ہے۔ فائدہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس بات پر سوال وارد ہوتا ہے کہ ان تینوں کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کے باقی حضرات، پھر اہل بدر، پھر بیعت رضوان والے، پھر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور اس پر تقریباً اتفاق ہے۔ اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کی مراد شیوخ اور پختہ عمر والے صحابہ کرام ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر
بزرگوں والی نہیں تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا نام نہیں لیا۔ باقی رہی عشرہ مبشرہ کی فضیلت تو وہ مسلم ہے، مگر ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضیلت کی ترتیب پر کوئی نص نہیں کہ فلاں دوسرے سے افضل ہے۔ اسی طرح اصحاب بدر کی، پھر اصحاب احد کی، پھر بیعت رضوان والوں کی، پھر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی بعد والوں پر فضیلت مسلم ہے، مگر ایک ایک فرد کے لحاظ سے باقی ماندہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے کسی کے دوسرے پر مقدم ہونے کی کوئی صراحت نہیں۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر کے بعد والے مسلمانوں میں یہ ترتیب کہ فلاں دوسرے سے افضل ہے، اس کی صراحت نہیں۔ یہی حال بیعت رضوان اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا ہے کہ مجمل طور پر یہ لوگ بعد والوں سے افضل ہیں، مگر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کی طرح ان میں افضلیت کی کوئی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حدیث کی یہ تعویل یا اس سے بہتر کوئی تعویل ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سورہ حدید آیت نمبر 10۔ اس سے اور قرآن و حدیث کے دوسرے دلائل سے صحابہ کے ان طبقات کی افضلیت بعد والوں پر متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3698۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. عثمان نے جو ابن موہب ہیں بیان کیا کہ اہل مصر سے ایک آدمی آیا اور اس نے حج کیا، پھر اس نے کچھ لوگ دیکھے جو بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا قریش ہیں۔ کہا ان میں یہ شیخ کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ کہنے لگا عبداللہ بن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کے بارے بتائیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بدر سے غیر حاضر رہے، اس میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان سے غائب رہے، اس میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا آؤ میں تمہارے لیے وضاحت کروں۔ رہا احد کے دن ان کا بھاگنا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اور انہیں بخش دیا، اور ان کا بدر سے غیر حاضر ہونا اس وجہ سے تھا کہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور وہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہیں بدر میں شریک ہونے والے آدمی کا اجر ملے گا اور غنیمت سے اس کا حصہ بھی ملے گا۔ رہا ان کا بیعت رضوان سے غیر حاضر رہنا، تو اگر مکہ کی وادی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزت والا کوئی ہوتا تو آپ اسے اس کی جگہ بھیجتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بیعت رضوان عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد واقع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس یعنی مصری سے کہا اب یہ جواب اپنے ساتھ لے جا۔ فوائد نمبر 1، اس کی کچھ شرح حدیث نمبر 3130 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، اہل مصر سے ایک آدمی آیا، مصر والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی، آپ کو شہید کیا۔ اس کے سوال کے انداز اور اللہ اکبر کہنے سے ظاہر ہے کہ وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا اور ان سے دشمنی رکھتا تھا۔
نمبر 3، اس نے کہا اللہ اکبر، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بڑی بڑی خطائیں کی تو پھر وہ خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعظیم کیوں کی جائے، ان کا عیب کیوں بیان نہ کیا جائے؟ تحسیر۔ نمبر 4، آؤ میں تمہارے لیے وضاحت کروں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے اللہ اکبر کہنے سے سمجھا کہ یہ تو ان باتوں کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عیوب کے طور پر بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کی تینوں باتوں کا جواب دیا۔ اگر انہیں پہلے اندازہ ہو جاتا تو اس کے ہر سوال کے ساتھ ہی وضاحت کرتے جاتے۔ اب انہوں نے تینوں اعتراضوں کا جواب دیا۔ احد کے دن بھاگنے کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن بھاگنے والوں کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ اب معافی ملنے کے بعد اسے بطور تعن ذکر کرنے کا کیا موقع ہے؟ اس سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کی طرف اشارہ ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھیڑی، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ بدر سے غیر حاضری کا جواب یہ دیا کہ یہ غیر حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی، اور بدر میں شرکت سے دنیا اور آخرت میں جو ملنا تھا وہ بھی انہیں مل گیا، دنیا میں غنیمت کا حصہ اور آخرت میں اجر۔ اور بیعت رضوان کا جواب یہ دیا کہ یہ غیر حاضری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی وجہ سے ہوئی، اور بیعت رضوان کی سعادت بھی حاصل ہو گئی، اور بہت عالی طریقے سے ہوئی کہ ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے بہتر تھا۔ نمبر 5، ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حاکم نے المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 6851 میں عروہ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بدر کی طرف جاتے وقت رقیہ رضی اللہ عنہا کی بیماری میں ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑا۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما فتح کی بشارت لے کر مدینہ پہنچے تو وہ فوت ہو گئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی، یعنی یہ مرسل ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 6، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں۔ مکہ والوں نے انہیں روک لیا۔ اس دوران مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ مشرکین لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی لڑائی کی تیاری کر لی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے مسلمانوں سے بیعت لی کہ وہ بھاگیں گے نہیں۔ یہ سب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غائب ہونے کے دوران ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ خبر یہ آئی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فتح الباری حدیث نمبر 3699۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، میرا گمان ہے آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3675 میں گزر چکی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کوہ حرا پر چڑھے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2417 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ یہ واقعہ متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔